یہ اس دور کے اندر جتنا مولوی بگڑ گیا ہے نا، شاید ہی کوئی اور طبقہ بگڑا ہو۔ دیکھو، تجارت کرنے والا بگڑ جائے، دکاندار بگڑ جائے، سیاستدان بگڑ جائے، وکیل بگڑ جائے، سیافی بگڑ جائے، باقی کوئی بگڑ جائے، لیکن اگر ممبر سے حق کی آواز آ رہی ہے تو امید رکھیں کہ معاشرے کی اصلاح کا کوئی سامان ہوگا۔ اور اگر ممبر پہ بیٹھنے والا ہی بگڑ جائے تو مولوی ہی بگڑ جائے، وہی امت کو کنفیوز کرنے لگ جائیں، اور ساری ریس اور دوڑ شروع ہو گئی ہے فالوورشپ کی، وائرل ہونے کی۔ وائرل کون ہوتا ہے، مشہور کون ہوتا ہے، ریٹنگ کس کی آتی ہے؟ تو ریٹنگ کے چکر میں انوکھی بات کرنا ایک ٹرینڈ بن گیا۔ بھی انوکھی بات کریں تاکہ وائرل ہو جائیں، انوکھی بات کریں تاکہ مشہور ہو جائیں، انوکھی بات کریں تاکہ فیس بڑھ جائے، انوکھی بات کریں۔ اس انوکھی بات کرتے 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 دین کے جو مسلمات تھے انہی کو ہی اگر آپ بگاڑنے اور متنازع کرنے لگ جائیں گے تو آپ نے دین کی کون سی خدمت کی؟ اور حتیٰ کہ بدبختی کی انتہا ہو گئی کہ اب ایک کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھی صحابہ گمراہ ہو سکتے ہیں، صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، آل گمراہ ہو سکتی۔ بھئی پہلے تو بتائیں اس نظریے کو فلوٹ کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ صحابہ کا دور بھی ختم ہو گیا تو آل تو چل رہی ہے، صحابہ کا تو تسلسل نہیں ہے۔ صحابی وہی ہوا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، لیکن آل کا تو تسلسل ہے، تو آل کا تسلسل جاری ہے۔ تو یہ کمپیریزن آپ نے کہاں سے نکالا؟ اس کی کوئی لاجک ہے؟ یا تو ہر دور میں صحابہ بھی ہوں، ہر دور میں آل بھی ہو، چلو پھر آپ ترازو لے کے تولنے لگ جائیں، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو لہٰذا صحابہ اور آل کے یہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر کوئی صحابہ کو استعمال کر رہا ہے آل پر تیر چلانے کے لیے، کوئی آل کو استعمال کر رہا ہے صحابہ پر تیر چلانے کے لیے۔ دونوں باطل ہیں، دونوں طرف غلط ہے۔ حق وہی ہے جو اہل سنت نے عطا کیا۔ حق یہ ہے کہ خبردار کسی ایک صحابی کی بھی توہین اور اہانت نہ ہونے پائے۔ ہر صحابی کا احترام ہے، ہر صحابی کا احترام ہے، چاہے ان کے درمیان آپس میں معاملات ہو گئے پھر بھی احترام ہے۔ جو بھی معاملات ہوئے وہ جانیں، ان کا کام جانیں۔ اس لیے صحابہ کے درمیان جو مسائل اور معاملات ہوئے ان کو تو ہمارے اکابرین نے اختلاف بھی نہیں کہا، ان کو کہا مشاجرات۔ کیا کہا؟ بولیے کیا کہا؟ مشاجرات صحابہ۔ یہ ادب کا لفظ ہے۔ مشاجرات کا مطلب ہے شجر۔ شجر کیا ہے؟ درخت۔ درخت کیا ہوتا ہے؟ جڑ ایک ہے، شاخیں کوئی ادھر چلی گئی کوئی ادھر چلی گئی، لیکن الٹیمیٹلی وہ اپنی جڑ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہا مشاجرات صحابہ۔ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہوئے، ایک مشرق کو گیا ایک مغرب کو گیا، لیکن وہ پیچھے جڑ تھی مصطفیٰ۔ مصطفیٰ سے کوئی نہیں نکلا، مصطفیٰ سے نہیں ناتا توڑا، اللہ سے نہیں ناتا توڑا، اس لیے ان کو مشاجرات صحابہ کہا۔ یہ ادب کا لفظ ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں جو ادب اہل سنت نے سکھایا ہے وہ ادب کائنات میں کہیں اور نہیں ملے گا، اور اہل بیت اطہار کی جو محبت اہل سنت نے سکھائی ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے محبت اہل بیت کی اور ادب صحابہ کا یہی تو چلا آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے لفظ استعمال فرمایا الثقلین، دو بھاری چیزیں۔ ایک میں آقا علیہ السلام نے لفظ ارشاد فرمایا امرین، دو معاملات، دو چیزیں، دو امر تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا خلیفتین، میں اپنے دو نائب تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک ہے حبل اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری کیا ہے؟ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے دوسری کے بارے میں فرمایا سنت، کہ قرآن اور اپنی سنت، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر دوسری روایت میں فرمایا قرآن اور میری اہل بیت، میری عطرت میری اہل بیت۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اور اپنی عطرت کو فرمایا یہ دو امانتیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، دیکھنا میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہو، کیا رویہ رکھتے ہو قرآن کے ساتھ، کیا رویہ رکھتے ہو میری عطرت اور میری آل کے ساتھ۔ اور فرمایا ایک بات تمہیں بتا دوں، لن تضلوا ان اتبعتموہما، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کی پیروی کرتے رہو گے۔ میری آل اور عطرت کی پیروی بھی کرتے رہنا،
قرآن کی پیروی بھی کرتے رہنا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آقا علیہ السلام تو ضمانت دے رہے ہیں کہ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو میری اطرت اور میری اہل بیت کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ اور کوئی کہے کہ معاذ اللہ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، بھئی اگر کوئی آپ کو سید ایسا نظر آتا ہے اپنے محلے میں، علاقے میں، کہ جو بگڑ گیا، عمل میں بگڑ گیا اور عقیدے میں بگڑ گیا، اگر کوئی بگڑ گیا ہے تو کیا راجپوتوں میں کوئی نہیں بگڑا، خانوں میں کوئی نہیں بگڑا، بلوچوں میں کوئی نہیں بگڑا؟ ہر برادری میں ایسا ہوتا ہے۔ بھئی اگر کوئی راہ حق پہ نہیں رہا، بد عقیدہ ہو گیا ہے، تو بد عقیدہ کے پیچھے چلنے کا کس نے آپ کو کہا ہے؟ جو بد عقیدہ ہے چاہے وہ سید ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی ادب اور احترام نہیں، لیکن عقیدہ حق ہے، عمل میں کمی بیشی ہے، اس کی پھر بھی گنجائش ہے، پھر بھی نسبت کا احترام کرو۔ عمل تو پھر آپ کون سا پرفیکٹ ہیں؟ کیا جو آدمی یہ بات کر رہا تھا ممبر پہ بیٹھ کے کہ سیدوں کے عمل کی وجہ سے میں ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، بھئی تو اپنے عمل کا حساب تو دے، پھر تجھے برا بھلا کہنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ تو اپنے عمل کا حساب تو دے۔ اور اگر عمل کا حساب آپ کرنے لگ جائیں گے تو اللہ خدا کا خوف کریں، اس کا حساب اللہ نے کرنا ہے۔ ہاں عقیدے کا ضرور ہے، جو قرآن نے کہا، جو حدیث نے کہا، اگر کوئی قرآن اور حدیث سے ہٹ گیا ہے، سید ہے، قرآن سے ہٹ گیا، حدیث سے ہٹ گیا، اس کا تو خود آل سے تعلق ہی نہیں رہا، اس کو تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح لکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا تیرا نہیں، کیونکہ تیری راہ پر نہیں، تیری راہ پر ہو تو تیرا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر دیوار قائم کر دی اور مزدوری بھی نہیں لی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا حضرت خضر تھے، ان سے ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ نے دیوار بنا دی، مزدوری بھی نہیں لی اور چل پڑے۔ کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور اس خزانہ ور ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ لیتے، بچے نابالغ ہیں، یتیم ہیں۔ فرمایا یہ سارا اس لیے کیا ہے کہ ان کا باپ صالح تھا، ان کا باپ۔ اور مفسرین نے لکھا 7ویں پشت پیچھے جا کے ان کی پشت میں ایک ولی گزرا تھا، اس کا احترام کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، اور ان کا احترام کر رہے ہیں حضرت خضر۔ 7ویں پشت میں گزرا تھا، اور یہ بھی نہیں کہا سید تھا۔ آل اور نسب کا رشتہ تو اور ہے، وہ بلند درجہ رکھتا ہے، تو فرمایا کہ صالح تھا۔ یہ قرآن ہے۔ تو اگر کوئی صالح نیک گزرا ہو کسی کی 7 پشتیں پیچھے، اس کا احترام ہو رہا ہے قرآن میں 7 پشتوں کے بعد، اور تم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الا بلا بکے جا رہے ہو۔ ہاں جو قرآن سے ہٹ جائے، دین سے ہٹ جائے، اس سے کوئی رشتہ نہیں، اس نے اپنا رشتہ خود توڑ لیا مصطفیٰ سے، اور قرآن سے بھی توڑ لیا۔ اس کا احترام کرنے کو آپ کو کس نے کہا؟ اس کا احترام بھی کریں، لیکن کیا اس کی آڑ لے کر جو سید صاحب عقیدہ ہیں، صاحب ایمان ہیں، صاحب عمل ہیں، کیا ان کے احترام کو بھی آپ پارا پارا کر دیں گے؟ خدا را امت کے اندر پہلے بہت فتنے ہیں، اہل سنت کی جو مسلمات ہیں، جو عقیدے ہیں، اسی پر چلتے رہیے، اسی میں استقامت ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو جو باتیں کہہ دیں بہت حکمتیں ہیں اس کے اندر، لہٰذا صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، مصطفیٰ کی ہر نسبت کی محبت، کل بھی یہی ایمان تھا، آج بھی یہی ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اسی کے سائے تلے اللہ تعالی ہمیں حشر میں اٹھائے۔